آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرنے واسطے اپنے گھر دے اندر اللہ پاک نے سانو جمع فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا. میرے بھائیوں دوستو، میرا آج دا جمعہ بے نمازی دا انجام اور نمازیاں دی اصلاح، بے نمازی دا انجام اور نمازی لوگاں دی اصلاح دو ٹاپک ہون گے. بے نمازیاں نو کیا حشر ہوئے گا اور نماز پڑھن والے بڑے بڑے نمازیاں نال کیا حشر ہوئے گا اور نمازی ہو کے دنیا دے اندر اصلاح کرن گے تے پھر انہاں دا مقام کیا ہوئے گا. تواڈے ذہن دے اندر یہ بات آئے گی تینوں نماز دا مسئلہ بیان کرن دی لوڑ کی پئی؟ نماز تے ایک عمل ہے. تسی آئے ہو اس انہاں دنہ دے اندر کہ انہاں دنہ دے اندر تے ہر مسیح آڑا سیرت ابراہیم بیان کردہ ہے. یا تا تینوں سیرت ابراہیم دا تعارف نہیں، یا تیرا ابراہیم علیہ السلام تے مطالعہ نہیں، تے یا پھر تیرا عقل سمجھ نہیں کہ تو آج نماز دے بارے چ بتا رہے ہیں. نماز دا سانو پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے عالم نمازاں پڑھا گئے، دس گئے. یہ تو اتنا آسان مسئلہ ہے کہ پڑھیا نو بھی پتہ ہے، ان پڑھا نو بھی پتہ ہے. تساں کوئی ایسی بات کر دے یا ابراہیم علیہ السلام تے بات کر دے. میرے بھائیوں، 10 ذی الحج تو لے کے 1 ذی الحج تو لے کے 10 ذی الحج تک انہاں 10 دنوں دا عمل اللہ نو بہت زیادہ محبوب ہے. میں عمل سے بات تا چھیڑی ہے، اگر میں سارے عمل بیان کراں، حج بیان کراں، وہ بھی انہاں 10 دنوں دی مناسبت ہے. اگر میں عمرہ بیان کراں، وہ بھی انہاں 10 دنوں دے اندر مناسبت ہے. اگر میں دعا دا بیان کراں، وہ بھی انہاں دنوں دے اندر دعاواں بے شمار کرنیاں چاہیے. اگر میں ذکر اذکار بیان کراں، اے الگ الگ مستقل تقریر ہیں.
بھی میرے بھائیوں موقع دی بات ہے، اگر میں نماز بیان کرنا اے بھی موقع مناسبت دی بات ہے۔ ہر خطیب دا اپنا انداز ہے، ہر خطیب دا اپنا الگ مطالعہ ہے، ہر خطیب دی الگ سوچ ہے۔ میں چاہنا اے قیمتی دن کچھ بیت گئے، کچھ باقی رہ گئے۔ آج چاننو کی ہے 8 دن باقی۔ میرے بھائیوں اگر میں انہاں 10 دنوں دے اندر نفلی روزیاں نو بیان کرنا پھر بھی موقع مناسبت دی بات ہے۔ ہائے میرے بھائیوں اے اتنے اعلیٰ دن جا رہے ہیں جنہ دنوں دی فضیلت میرا سونا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے، اور انہاں 10 دنوں دا کیا مقام ہوئے گا۔ بلکہ میرا نبی بھی انہاں 10 دنوں دے اندر صحابہ نو فرماندے آن او کمرہ کس لو، زیادہ تو زیادہ عبادتیں شروع کر دیو، اگے اگر نمازاں پڑھ دیو، ہن تہجداں بھی شروع کر دیو، اگے تسی اگر تہجد پڑھ دیو، ہن اشراق بھی شروع کر دیو، اگے تسی اشراق بھی پڑھ دیو، ہن قرآن دی تلاوت کثرت نال شروع کر دیو، اگے تسی قرآن دی تلاوت کر دیو، ہن اذکار زیادہ شروع کر دیو، اگے تسی اذکار بھی زیادہ کر دیو، ہن تسی ہائے ہائے او دعاواں زیادہ شروع کر دیو، کیونکہ انہاں 10 دنوں دی شان اتنی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیان کر دن سونیا اتنی شان بیان کر رہے ہو 10 دنوں دی عبادت دی، اتنی شان ہے کیا جہاد نالوں بھی افضل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں جہاد نالوں بھی افضل۔ اتنا اہم عمل، اور میرے نبی نے سوال ہویا، آپ نے پھر وضاحت فرمائی، فرمایا او مجاہد جو گھروں نکلیا سامان لے کے، سواری لے کے، نہ گھوڑا واپس آیا نہ مال واپس آیا، اللہ کے رستے میں کٹ گیا، ہائے نال عبادتاں بھی کردا ہے، نال اذکار کردا ہے، نال نفلی روزے رکھدا ہے، اے فرمایا بہتر ہے، لیکن عام ساتھی نالوں عبادت کرنا انہاں دنوں دی افضل ہے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے انہاں 10 دے اندر عبادت کرنا۔ خدا را آج تو بعد تہجدہ شروع کر دیو، چلو زیادہ نہیں تے آج 8 دن نہیں پڑھ لو، پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ اشراق بھی پڑھو گے۔ اس واسطے میرا مسئلہ نماز اللہ دل کر رہے، ویسے بھی جس مسجد ہے تسی جمعہ پڑھان لگے ہو، میں نو آج صدیہ ہے، اس مسجد اندر ساڑھے بہت بڑے پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے توانو ابراہیم علیہ السلام دی مکمل سیرت سنائی ہوئے گی، اور نہیں سنی تے اگے سن لو گے، لیکن میں چاہنا کہ آج نماز دے بارے مسئلہ بیان کرا، بے نمازی دا انجام کیا ہے اور نمازی دی اصلاح ہونی چاہیے۔ انہاں 10 دنوں دی یہ شان ہے کہ ساریاں عبادتیں انہاں 10 دنوں چاہ جاندیاں اکٹھیاں ہو کے، صدقہ خیرات بھی جاؤ پوچھو ذرا سعودی عرب دے انہاں تاجرانوں، جیباں بھر کے آئے، اتنیاں جیباں توپاں دے نال، سفید توپ ہے، وچوں رقماں نظر آ رہی ہیں، دتھیاں لگیاں ہوئی ہیں، جدو نماز پڑھ کے بیت اللہ چو سعودی عرب دا شہزادہ فارغ ہوندا ہے، وہ سارے غریباں نو تقسیم کر کے جاندا ہے۔ بڑے بڑے ٹرالے لگے ہوئے جنہ تے دودھ دے دئیے بڑا سامان ہے، لے کے آیا، گھنٹے تو بعد اللہ کے رستے میں سب تقسیم ہو گیا۔ صدقہ خیرات بھی انہاں 10 دنوں دے اندر ہی آندا ہے، بہت فضیلت ہے، کیونکہ ہر عمل دا شان بڑا بندا ہے۔ اور نمازاں کثرت نہ شروع کر دیو، زیادہ نمازاں شروع کر دیو، تسی کہنا تو چنگا مولوی ہے، 5 نمازاں ہوندیاں کہ ہور بھی ہوندیاں،
اشراق بھی ہوندی ہے، تہجد بھی ہوندی ہے۔ او میرے بھائیو، نفل نوافل اگر کوئی اللہ کو ضرورت پوری کرانی نے تو صلاۃ حاجہ بھی ہوندی ہے۔ اگر خوف آ جائے معاشرے میں صلاۃ خوف بھی ہوندی ہے۔ اگر بارش دی دعا کرنی ہے تو اتھے بھی نماز ہوندی ہے۔ اگر کوئی فوت ہو گیا تو نماز جنازہ ہوندی ہے۔ 8 دنوں تو بعد ایک نماز عید بھی ہوندی، آ رہی ہے نا عید اگے۔ اس واسطے نمازاں دا کثرت نال، اس واسطے میں نمازاں دے بارے بیان کر رہا کیونکہ نماز دی مناسبت انہاں 10 دنوں دے نال۔ سبحان تے محسوس بھی نہ کرنا آج میں نمازیاں دی چھل لاوین آیا۔ صاف ظاہر ہے جڑا جمعہ پڑھے گا نمازی ہوئے گا نا، چلو زیادہ نہیں پڑھے گا تو 8ویں دن دی جمعے دے تو پڑھ دئی ہے نا۔ تو آڈی چھل لانی نے صاف گل ہے، اٹھنا جے تو اٹھ جاؤ، بہنا جے تو بیٹھ۔ جڑا بے نمازی ہے انہوں کی کہنا؟ جڑا بیچارہ اللہ دی سن کے ہی نہیں آیا اعلان اللہ دا، میں انہوں پھر کی کہنا ہے؟ انہوں رب اگلے جان آپ پہ جو کہے گا میں آج تھوڑی دوڑ پٹھنی جے یاد رکھ لیں۔ تسی آکھنا ہے پہلی دفعہ ہی آیا پیار دی گل کرنی سی، تو آج ساڑی چھلا میں آیا گا تو تین صدڑا ہی نہیں، تو تھانوں کنے منت کیتی ہے یا پہ ہی فون کیتا ہو صدیا نے؟ میں خود نہیں کیتا۔ یا تا ساری زندگی بلاندے رہو گے تو یا ساری زندگی بائی کاٹ۔ آئے ہائے، میں تے حق دسنا ہے، میرا حق بنتا ہے۔ او نہ ہوئے کہ نمازی نمازہ پڑھن والا اس خوش فہمی اچھی چلا جائے کہ میں نمازی سی لہذا جنتیاں سن لو۔ ہر نمازی جنتی نہیں ہے۔ تسی کہنا ہوڑی کیوں نہیں آکھے؟ تیریاں کنہ دیاں کھڑکیاں کھول دینا تاں اچھی آکھے کسن مغالطہ نہ رہ جائے۔ اگلی گل سن لو، ہر نمازی جنتی نہیں ہے۔ دوبارہ پھر آکھ چھڑیا ہے تاکہ تینوں بھول نہ رہ جائے کہ ایک جملہ بولیا سی یاسین مولوی نے، اللہ جانے وہ کی جملہ سی، اے 2 باری میں تاں اچھی کیا ہے۔ ہائے ہائے، کیا مقام ہے ویسے نماز دا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا، پرانی عمر ہے، بڑھا ضعیف آدمی ہے، ڈاچی تے آیا، لگدا بلوچ ہوئے گا، ڈاچی تے آیا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماندہ ہے دلانی اذا عمل، فرمایا کوئی ایسے عمل دس دیو جندے کرن نال میں غریب گنہگار جنت دا وارث بن جاواں۔ دخلت الجنہ، مینو اللہ جنت دے دے، کوئی ایسا عمل دس دیو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سوال ہویا مینو ایسے عمل بتانے نے جن دے نال جنت ملنی چاہی دیئے، ہائے ہائے پھر میں زیادہ عمر والا ہو گیا، موت زندگی دا کی پتہ ہے کدو میری نبڑ جانی ہے عمر ساری۔ کہن والا کہندا رے رخ زندگی دا مان کا دا، آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، رے رخ زندگی دا مان کا دا، آری موت والی نہ چھوڑ جاندی۔ جدو پھل کرما کے جھڑ جاندے بلبل محبتاں توڑ جاندی، یار یاسینہ اے مطلبی سب دنیا بار پوے تے منہ مروڑ جاندی۔ کوئی اج ٹریا او کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، او کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے۔ او کل ٹر دیا ویکھیں لوگانو اج واری تیری آنی ہے۔ آئے کہن والا کہندا ہے اگلے گل ہور سن لو اپنے اپنے انداز نال، ہر بندہ فکر آخرت یاد کروا رہا، کہندا ہے اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔
بول ذکر اللہ دا بڑا نرالا او ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلاں نوں جوڑن والا او ذکر اللہ دا بڑا نرالا زخمی دلاں نوں جوڑن والا او ذکر دے موتی رول بندیا اللہ اللہ بول ہائے اگلے شیر تے ذرا غور کرنا ہائے ہائے کہندا ہے قبر دے وچ بڑا ہنیرا قبر دے وچ بڑا ہنیرا قبر دے وچ بڑا ہنیرا ساتھی اتھے کوئی نہیں تیرا قبر دے وچ بڑا ہنیرا ساتھی اتھے کوئی نہیں تیرا او قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ اللہ بول بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے جس بندے نے شہر دے اندر پہلا مکان بنایا سی نا فروخ آباد جاؤ تحقیق کر لو آج جو قبریں چلا گیا ہوئے گا آج اتھے بیٹھے ہوئے ایک بندہ آیا بڑا نیک بندہ ایک بادشاہ دے محل چایا تے بادشاہ دے لوگاں نو کہن لگا جڑے اتھوں دے ساتھیان کہن لگا مسافر خانہ کے صدائے وہ کہن لگے بڑی وڈی توہین کر چھڈیے حکمران تک گل پہنچ گئی حکمران نے اس بابے نو بلا لیا کہن لگا تسی ایڈی وڈی توہین کیتی ہے میرا کروڑا روپیہ دا محل ہے تسی کہندے ہو مسافر خانہ کس کا ہے تسی دا میری توہین کر چھڈیے وہ آندا توہین نہیں ہن ناراض نہیں ہونا مینوں اے دس تیرے تو پہلے کون ہے آکھے میرے تو پہلے میرا باپ آج کتھے گیا ای باپ کہندا قبر میں کہندا اصل مال تے اوے تے مسافر خانہ ایک وقت آئے گا او حکمران تم ایتھے نہیں ہوئے گا تیرا چلان بھی ہو جائے گا اللہ موت ایسی حقیقت ہے جندہ انکار نہیں ہو سکے گا موت ایک ایسا دروازہ ہے جندے جو ہر کوئی گزرے کرے گا وہ موت ایک ایسا پیالہ جنہوں ہر نے پیڑا ہے وہ موت دی چکی دے اندر پسے گا پھر پتہ لگے گا جدو تیرا جنازہ تو اٹھیا کسے نہیں کہنا بادشاہ دا محل ہے ہر کوئی کہے گا مسافر آیا تھا کچھ دیر کے لیے اگلے جملے تے غور کریا ذرا ہائے ہائے کہندا ہے بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے بڑے بڑے اتھے پھیرا پا گئے آخر نو خاک سما گئے او بستر کر گئے نی گول بندیا اللہ اللہ بول میرے بھائیو ذرا غور کریا توجہ کریا ہے وہ کہن لگا میری زندگی دا نہیں پتا سونیا مینوں ذرا دس دیو ایسے عمل جن دے نال میں جنتی بن جاواں پیارے نبی نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا پہلا عمل ہے عبادت اللہ دی کرنی ہے تے اللہ نال شریک نہیں کسی نو بنانا جیڑا بندہ صرف عبادت کردا عبادت کیا ہے نماز عبادت ہے حج عبادت ہے روزہ عبادت ہے صدقہ عبادت ہے یہ ساری عبادت لیکن اللہ نال شریک بھی کردا رہے اللہ دی قسم چاہ کے آنا ان دی عبادت منظور نہیں ہے جدو منظور نہیں ہے دی عبادت جنت میں نہیں لے جائے گی اللہ دے نبی نے فرمایا اوے آن والے بھائی اگر عبادت کرنی ہے تو نال اے بھی شرط ہے لا تشرک به شیئا عبادت ہے کی معنی اے آنکھ ایک ہی دا بنا لے تا جنت میں جائے گا تا عبادت تیری منظور ہوئے گی اللہ دی عبادت بھی کرنی ہے نماز بھی پڑھنی ہے تے آکھنا حاجت روا صرف اللہ جڑا بندہ نا حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ وہ توحید نہیں وہ توحید نہیں ہے توحید ہے حاجت روا صرف اللہ مشکل کشا صرف اللہ بگڑی بنان والا صرف اللہ حاجت روا صرف اللہ صرف جدو آئے گا نا پھر نفی ہوئے گی سب دی بس واحد اللہ رزاق میرا صرف اللہ داتا میرا صرف اللہ غریب نواز صرف اللہ
غوث اعظم صرف اللہ، اور سمجھ آئے گی اللہ دی توحید دی، آئے جے عبادت اللہ کی، جیڑا میرا نبی پاک نے عمل دسے نا پہلا عمل ہے، دوسرا عمل چھڑ دینے ہیں، تیسرا تے جانے ہیں، کیوں چھڑ دینے ہیں؟ میرا ٹاپا کو ہے وہ بچو چھڑ دینے ہیں، اینڈ تے دسو۔ فرمایا فرضی زکاة دے لویں سال بعد روزے آنگے او رکھ لویں، تے فرمایا فرضی نمازہ پڑھ لویں فرض۔ کتنا سمجھدار میرا نبی، کتنا دنا میرا نبی ہے، کتنا عقل مند میرا نبی ہے۔ بہت دنیا دے اندر سمجھدار آئے، او سارے سمجھدار تے دنا ایک منے کھڑے کر لو، او نہ سیانیاں دی جتے عقل دی یا ہوئے گی میرا سونے محمد دے، او میرے بھائیو عقل دا الف شروع ہوندہ ہے، اے ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اہم نبی دنا سی، آپ نے انہوں سنتا نہیں دسیاں، میرے نبی نے انہوں نفل نہیں دسے، پیارے نبی نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرمایا فرض پڑھنوی، صرف فرض پڑھنوی، اس واسطے لمیاں چوڑیاں ہی باتاں نہیں دسیاں کہ بندہ گھبرا نہ جائے، کتے متنفر نہ ہو جائے، بس فرمایا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس، کہندا جے بس ہے تے آئے سن لو، ایک گل سن لو، بڑی پیاری گل کردا ہے جڑی سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے، کہندا سونیا زیادہ کرن دی ہمت نہیں ہے تے گھٹ بھی کراں گا نہیں۔ اے وعدہ کر کے میرے نبی کل چلا گیا، جدو پہنچ چلا گیا نا، بس ہمیں چاند قدم ہی ٹریا ہے، ڈاچی تو گریا تے منکے بھار اور گردن ٹوٹ گئی، فوری فوت ہو گئی۔ پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم توانو ایک بندہ قیمتی دی زیارت نہ کرواواں، فرمایا کیڑا؟ کسے دنیا دے اندر جنتی ویکھنا نے تے آئے بابا ویکھ لو۔ اللہ، اوے فاروق آباد دے باسیو مینوں یہ دسو، اس بندے نے کوئی نماز پڑھی ہے؟ اوے اس بندے نے کوئی روزہ رکھیا ہے؟ اوے اس بندے نے کوئی زکات ایک روپیہ بھی دیتا ہے؟ دے پھر جنتی کیوں بن گیا؟ اس واسطے بن گیا، دو وجہ تو جنتی بنیا، ایک تو اس نے آکھیا آج تو بعد میں اللہ نال کسے نو شریک نہیں کراں گا، بس خالص میں رب ہی کراں گا۔ دوسری بات وہ کہہ رہا ہے، کہندا ہے کہ میں اللہ دے رسول جی تواڈے نال وعدہ کرنا ساری عمر واسطے کہ میں تواڈے تے جڑا وعدہ کر کے جا رہا ہاں اس تو گھٹ نہیں کراں گا۔ اے وعدہ میرے رب نو اتنا پسند آیا، میرے رب نے فرمایا او میرے مہمان مسافر، تینوں تے پتہ نہیں سی تیری تو عمر مک جانی ہے، 10 منٹ تو بعد اے وعدہ کر کے آ گیا سچے دل نال، کیونکہ میں دلاں نو جاننا۔ اللہ فرماندا سونیا تیرے وعدے مینوں اتنے پسند آئے، تو نماز نہیں پڑھی جا جنت میں۔ لیکن اگر ٹائم مل جاتا تو پڑھنی سی، رب نو پتہ سی، تاں ہی مقام ملیا۔ اتنا شان جے نماز دا، انہیں وعدہ کیتا سی کہ نماز پڑھاں گا۔ کیوں جی؟ انہاں ساریاں چیزاں چ نماز دا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ انہیں وعدہ کیتا نماز پڑھن دا۔ اگلی گل سن لو، اے وعدہ رب نو اتنا پسند آیا، پڑھی بھی نہیں جنتی۔ ایک دوسرا نمبر تے میرے بھائیو، اگر او پوچھدا مینوں عمل او دسو جن دے نال میں جنتی بنا، تے میرے نبی نے 4 عمل دسے جن دے نال جنتی بندا بندہ۔ اگر نماز نہیں پڑھے گا مانا جنتی ہے ہی نہیں۔ سنیا جے بھائی، نماز پڑھو گے جنت میں جاؤ گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک میں نکی دی گل ہور سنا دیواں جڑی تھانوں پسند نہیں آنی، آوے نہ آوے چھڈو پرا، تہاڈی پسند پسند نہیں چاہیے، بس مینوں رب پسند کر لے، بس یہ چاہیے۔ میں تقریر پھباوਣ کدی نہیں آیا، میں تقریر سمجھاوਣ آنا تے اللہ کو ثواب لوण آنا، ثواب بھی ملے گا، سمجھ بھی آئے گی، پھبے یا نہ پھبے، اینو چھوڑو، پھبے نہ پھبے، نہ پھبی خیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی تے صحابہ کہن لگے، ساتھی کہن لگے عمر بڑے سارے ساتھی شہید ہو گئے لیکن تسی انہاں نوں نہیں جان دے۔ کوئی گل نہیں، میں نہیں جاندا، رب تے جاندا ہے۔
تقریر پھبنی نہیں چاہیے دی، بس اللہ دی رضا نہ قبول ہونی چاہیے دی۔ توجہ کریا ہے، ہر بندہ ہر نمازی جنتی نہیں۔ میں یہ گل کیتی سی، لو اے سن لو ہن، اصل ایک جمعہ تسی لیا ہے زندگی دے اندر ادو لو گے جدو عیسیٰ نازل ہوئے گا، پہلی دفعہ جو لیا نے تو خطرہ تو ہے نا مینوں۔ ہن تسی کہو گے جان کے تو یہ گل کیتی اسی تو پھر ٹائم لویے، ساڈا تا دل دل نہیں کردا، کرے نہ کرے لیکن میں تے اپنا اظہار کرنا کہ نہیں کرنا؟ اللہ اکبر۔ لیکن سن لو میرے بھائیو، جیڑی میں یہ گل آکھی آئی نا، اللہ دی قسم میں تھوڑا خیر خواہ تھوڑا مخالف نہیں، اس واسطے آکھی ہے تاکہ مینوں تینوں نمازیاں نو فکر پیدا ہو جائے۔ اسی نمازاں دی پڑھ کے اسی سمجھے نماز بس ٹھیک، جنت دا ٹکٹ ہے ساڈے کول، اسی ہنے داخل ہو جانا مرن تو بعد، نہیں، جنت اتنی آسان نہیں لبنی۔ ہن سنو ذرا، نمازی ہر نمازی جنتی کیوں نہیں؟ ایک حدیث سمجھی ہے، نبی پاک نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، فرمایا جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ کافر ہے۔ اور قرآن دی سن لو، فرمایا اقیم الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، جڑا نماز قائم نہیں کردا وہ مشرک ہے، جڑا نماز پڑھدا نہیں وہ کافر ہے، جڑا نماز قائم نہیں کردا وہ مشرک ہے، تے جڑا نماز پڑھدا ہے اونوں توان ہے وہ بھی جنتی نہیں ہے، تے پھر وہ کون ہے؟ فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں جہنم دا گڑا بنایا ہے، جہنم دے اندر بھی اس طرح علاقے جی میں اپنے ملک دے اندر علاقے آئے، ملک پاکستان دا شیخو پورے دا علاقہ، آئے فاروق آباد ملک پاکستان دا علاقہ، پھر اگے شہر تے پنڈ اندر اسی طرح بستیاں بنیاں ہوئی ہیں جہنم دے اندر۔ اللہ اللہ، ایک بستی ہے جن دا نام ہے ویل، اے اتنا خطرناک جہنم دا گڑا ہے، ویسے تو ساری جہنم ہی خطرناک ہے۔ ہائے ہائے، کدی جہنم تے میں تقریر کراں گا تیرے جسم دے رونٹے کھڑے ہو جان گے اور پیروں زمین نکل جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تو اتنا خوف زدہ ہو جائے کہ تیری جان ہی نکل جائے، رب دے خوف دی وجہ تو اتنی خطرناک جہنم ہے۔ اللہ، کدی نہ معمولی سمجھنا کہ جہنم معمولی چیز ہے۔ ویل دوزخ جہنم دے اندر اتنا خوفناک گڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو یہ گڑا جلایا جائے گا، جدو جہنم دا گڑا تیار ہوئے گا، جدو یہ بھڑکے گا جہنمیاں واسطے بھڑکے گا، ہر علاقہ جوش مارے گا، آگ جوش مارے گی، اور جدو ویل دوزخ نو تڑپایا جائے گا ساری جہنم دے کولو ڈر کے پریشان ہو جائے گی، اور جن دے کولو آگ پریشان ہے بندے دا کی بنے گا؟ ایک خاص جہنم دا گڑا ہے، خاص جی میں خاص علاقے ہوندے ہیں نا، جنت دا خاص علاقہ ہے، آج جہنم دا خاص علاقہ ہے، آج شیخو پورے دا خاص علاقہ ہے۔ یہاں عام شارع نہیں ہے، اجازت کے بغیر اندر جانے کا اجازت نہیں ہے، عام جگہ نہیں ہے، مطلب ہے کوئی خاص جگہ ہے۔ اور جہنم دے اندر اللہ نے ایک گڑا بنایا جن دا نام ویل ہے، اے ساری جہنم تو خطرناک جگہ جن دے تو جہنم دی آگ پہ ڈر دی ہے، بندے دا کیا بنے گا جڑا وچ چلا گیا؟ اس خوفناک گڑے میں نمازی جان گئے۔ اگر ہر نمازی جنتی ہے، مینوں ایمان نہ دسو پھر ویلچ کیوں جا رہے ہیں؟ اور قرآن دی ہے سن لو، دلائل کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نہ تعلق ہے میرے بھائیو، توجہ نال بانا ہے، گل او کراں گا جندا قرآن دے اندر یا حدیث دے اندر ثبوت ہے۔
بغیر اجازت بغیر دلیل دے گل کرا مینوں اہل حدیث اکھوان دا حق ہی نہیں۔ ایک بندہ مینوں کہنے لگا قاری صاحب تسی اہل حدیث کیوں نے، تسی اہل قرآن کیوں نہیں؟ میں آخیا جڑا اہل حدیث ہے وہ اہل قرآن بھی ہے۔ وہ کہندا نہیں نہیں اہل قرآن ہو رہے اہل حدیث ہو رہے۔ میں کہا توجہ کری، قرآن کہندا اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حديث بعده يؤمنون۔ میں کہ اور سن وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ اللہ نے قرآن کیا جڑا نازل ہوئی ہے اے حدیث ہے، اندہ معنی نازل کی ہویا ہے، اچھی بولو نازل کی ہویا ہے تو قرآن تے اللہ کہنا اللہ نزل احسن الحدیث۔ میں اپنا مذہب دیا دلیل نہ پڑھ رہا ہوں، کسے مذہب تے ہیٹ نہیں کراں گا، صرف اپنی دلیل دیاں گا کہ میں کون ہاں، میرے کو ثبوت کی ہے بس۔ کسے تے اعتراض یا کسے نو سنی وابی نو کچھ نہیں کہاں گا، کیوں جی ہر بندہ اپنی جماعت دا دلیل تو دے سکتا نا۔ میں نے اہل حدیث کیوں آندر تاں کہہ رہا۔ فرمایا لوگو سن لو نازل ہویا قرآن پر اللہ کہندا بہترین حدیث۔ پتا چلیا کہ نبی دی بات بھی حدیث ہے تے قرآن دی بات بھی حدیث ہے، تے جڑا قرآن تے چلے تے حدیث تے چلے انہوں کہندا اہل حدیث۔ قرآن وچے آ گئے کہ نہیں؟ اہل قرآن ہو گئے کہ نہیں؟ اہل حدیث ہو گئے کہ نہیں؟ آج ساڑی دلیل تھوڑی مرضی، مطلب ہے انہوں اچھا سمجھو نہ سمجھو، بہرحال وہ تھوڑی اچھائی برائی دا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اپنی دلیل بہرحال دے رہا کہ میں اہل حدیث کیوں آ گئی۔ ہائے ہائے دلیل نال گل کراں گا۔ اگر ہر نمازی جنتی ہے پھر نمازیاں واسطے ویل دوزہ کیوں؟ اور قرآن دا مقام سنو، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اندے اندر کی آندا بلا؟ تسی اپنے بزرگاں نو ترجمہ کرانا، میں جنی آیتاں پڑھ رہا ترجمہ کروا لینا، او بزرگ بیٹھن کھبے ساڈے غور کرے آئے۔ اللہ کہندا عمل کر کر کے لوگ تھکے ہون گے، اتنے عمل کے اللہ کہندا تھکے ہون گے۔ معنی کی ہے او بوریاں بن بن کے عملاں دی لے کے آن گے۔ او عملاں دے اندر نماز ہے کہ نہیں؟ ایک نماز نہیں ہے، کئی نمازاں۔ فرمایا صبح دی نماز پڑھنے والے، ظہر دی نماز پڑھنے والے، عصر دی نماز پڑھنے والے، مغرب دی نماز پڑھنے والے، عشاء دی نماز پڑھنے والے، فرض پڑھنے والے، او سنتا پڑھنے والے، او نفل پڑھنے والے، او تہجد پڑھنے والے، او اشراق پڑھنے والے، او تراویح پڑھنے والے، نماز عیدین پڑھنے والے، اور لوگوں دے جنازے پڑھنے والے۔ ہائے او میرے بھائیو کنیاں نمازاں بندیاں؟ فرمایا اتنیاں نمازاں پڑھنے والے اور اور بھی عمل کرنے والے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اتنیاں نمازاں لے کے آن گے، جان گے بلدی آگ میں۔ میں تھوڑا پہلے ہی دسیا کہ آج نمازیاں دی نہیں خیر۔ تسی کہنا تم ہی چنگا مولوی ہے، جڑا نماز نہیں پڑھدا انہوں آدھا کچھ نہیں، تے جڑا پڑھدا انہوں، جڑا نہیں نہ پڑھدا ان دے نال تے جو ہونا ہے اللہ ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے، میں وہ مطلب دسنا ہی نہیں چاہتا ان دے نال کی ہونا ہے۔ وہ الگ ٹاپا کہ ان دے نال کی ہونا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہندے کہ جڑا نماز نہیں پڑھدا رب انہوں اٹھاوے، ایک نماز دے رب چھڑ دے وے، جان بوجھ کے نمازی ہے ایک نہیں پڑھدا، اس نے پڑھی نہیں جان کے، اور کوئی قضائی قدوئی نہیں، فکر ہی نہیں آئی۔ فرمایا آسمانہ تو
فرشتہ انہوں زمین تو چکے دسمان تو سٹ دے آدھیاں دے کوئی پلے شہ رہ گی. فرمایا پھر بھی اللہ دی اجے ان دی سزا دا حق ادا نہیں ہویا. پھر اسمانہ تو چن جانے پتھران دی بارش ہوئے. پھر ان دا رب کرے کیمیاں, پھر بھی ان دا حق ادا نہیں ہویا. میرے بھائی جمعے میں اشارہ نہیں ٹھیک, یہ حدیث ہے جتھے بھائی باندھا ٹھیک ہے. اشارہ کرنا یا بولنا یا کسی بندے نو گلنا کرنا تو چپ کرنا حالانکہ اچھی گل ہے کہ ایک بندہ چپ کرا رہا, لیکن فرمایا چپ کرانے والے دا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے. اتنی توجہ اللہ دے نبی نے فرمائی. بس جتھے کوئی بیٹھا توجہ رکھو, جمعے تو بعد اپنے بھائی نہ ملاقات کرنا. ہائے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بات کی کر رہا سی اصل وہ دو ساتھیاں نے اشارہ کیتا ہے, کتھے گل چلی گئی, ذہن ہی ختم ہو گیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہندا آسماناں تو پتھراں دی بارش ہوے اوندا کیمیا ہو جائے. اجے بھی جن نے ایک نماز جان بوجھ کے چھڈی ہے حق ادا نہیں ہویا سزا ادا. فرمایا پھر آسماناں تو اگ اترے اونوں ساڑ دے وے, پھر ہوا چلے اون دی راکھ نو اڑا دے وے, اجے بھی حق ادا نہیں ہویا. فرمایا قیامت والے دن سزا باقی کھڑی. ایک نماز نہ پڑھنے والے دا حال ہے. پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جن دے نا تے یاری کھاندے ہو نا, یاری تو چیتے رہ گئی لیکن دعا مسئلہ چیتے نہیں رہا کہ پیر صاحب نے سانو کیا کی ہے. پیر صاحب کہنا پیر عبد القادر جیلانی ہائے اتنا نیک ولی, اتنا اعلیٰ ولی, اتنا زبردست ولی, اہل حدیث دا عقیدہ کیا ہے, اسی ولیاں دے منکر نہیں ہے, ولیاں دی اتنی عزت کرنے ہے. اوہ اللہ دے ولی دی پیراں دے اندر جتی ہے, اس جتی دے تھلے مٹی ہے, اس مٹی نو اکھاں دا سرما سمجھنے ہیں. اتنا اللہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اے نوازن پیر پتہ کی آگے آنجل جڑا ایک نماز نہ پڑھے وہ فوت ہو جائے اندہ جنازہ نہیں, انہوں نوانا نہیں, انہوں کفن دینا نہیں, انہوں پیرا تو پکڑ کے نا گسیٹ کے پروٹوکول دے تحت نہیں لے جانا منجی تے چاہ کے. مسلمانہ دے قبرستان قبر نہ ہوئے, کوئی ٹویا کوئی گڑا کھاٹ کے یہودیاں دے قبرستان نہ پاؤ, اندہ کوئی حق نہیں مسلمان ہے. لیکن ادھر میں آنا ہی نہیں سی. اصل میرا موقف ہے کہ نمازاں پڑھنے والوں اپنی اصلاح کرنا. نمازی جنت جہنم میں جائیں گے نمازی, تاکہ نمازیوں نو فکر ہوئے کہ اسی کی کر رہے ہیں, سانو کرنا کی چاہیے. اور کوئی نراض بھی نہ ہوئے. میں کسی تے ہٹ نہیں کرن آیا, میں اپنی اصلاح کرن آیا. کوڑی تقریر تاں کر رہے ہیں تاکہ تینوں مینوں فکر ہو جائے. باقی مذہبی کلیش کرن نہیں آیا, مذہب تے بولن کسے دے خلاف نہیں آیا. میں تے آنا کہ سارے مسلمانوں آپس سے بھائی بھائی بن جاؤ. جڑا آپس سے بھائی بھائی جڑے گا نہیں وہ کیویں کل کافراں دے خلاف بحث کرے گا اور لڑے گا. آپس آپس سے لڑ رہے ہیں, سانو آپس سے نہیں لڑنا چاہیے. توجہ ہے. قرآن کہندا عاملۃ الناصبہ, بڑے بڑے نمازی جہنم نو جا رہے ہیں. ہن سوال پیدا ہوندا ہے کہ جے پڑھیے نہ تے کافر ہیں, جے نہ قائم کریے تے مشرک ہیں, تے مشرک بھی جہنمی ہے, کافر بھی جہنمی ہے. تے جے نمازاں پڑھنے لگی پیا ہے, چنگا تو مولوی آیا گا, تو تینوں تے اسی سجنا ہی نہیں ہے. تو چنگا سانو اج آیا سمجھاویں, کہندا کہ نمازی ویل میں جائیں گے اور نمازی حاویہ میں جائیں گے. ہائے ہائے او بھائی جان, پھر بچے گا کون؟ پھر نمازاں پڑھنے والا کدے جائے گا؟ یا تو تیری تقریر نہ سنے تے یا پھر کا دے ٹکر مار کے مر جاوے, تے یا پھر اگر تو تینوں صدیے ہی نہ غلطی بڑی ہو گئی ہے. یہ چیزاں سوچو گے, لیکن اندہ میں اصلاح کرنا چاہنا. اللہ اکبر. اللہ کہندا کہ مومن کامیاب, مومن قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. مومن اور مومن کون ہے؟ اگلی گل سنے آج ذرا. مومن کون؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون.
فرمایا مومن ہوئے جڑا نمازاں پڑھدا ہے، ہن آئی جے سمجھ، مومن ہوئے جو نمازاں پڑھدا ہے پر یہ جو نماز نہیں پڑھدا، مولانا عبد الرزاق سیدی صاحب بزرگ دے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تے سارا خیال شیخو پورے شہر دے اندر ہے، نماز ایتھے پڑھ رہا ہے تے ٹریا اپنے کھیتاں دے وچ پھردا ہے، ایو جی نماز اللہ نو چاہی دی۔ فرمایا نماز اندر اتنا خشوع خضوع ہوے کہ دنیا دا کسے پاسے توجہ نہ آوے، صرف اللہ اللہ توجہ ہو جائے۔ مینوں گل یاد آئی اللہ دے ایک ولی دی، ہائے ولی کون ہے؟ ولی یہ نہ کہنا یہ ولیاں نو نہیں مندے، ولیاں نو مننے ہیں، ولیاں نو نہیں مندے۔ ولی کون ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ آج ولی دی رات چمٹیا تو نہیں گزردی، ولی دی رات گاڑیا تو نہیں گزردی، ولی دی رات تماکو سنگدیا نہیں گزردی، ولی دی رات شرابہ پیدیا نہیں گزردی، ولی دی رات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ دا ولی تا نمازی ہے، کدی سجدے کر رہا ہے، کدی قیام کر رہا ہے، کدی نفل پڑھ رہا ہے، کدی دعا مانگ رہا ہے۔ اس طرح اللہ دے ولی دی رات گزر دی۔ اللہ دا ایک ولی ہے، غور کریا تھوڑا جا، 1:30 بجے جمعہ مکدا ہے، 1:45 مکدا ہے، ٹائم آج وقت نہیں گیا آج ٹائم جان کے ود گیا۔ اچھا غور کریا، عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی سی، جڑا ولیاں نو نہیں نہ مندا او کافر جے میرے بھائیو، کافر صاف صاف، باویں وابی ہے تو باویں سنی ہو، کافر ہے، کیونکہ ولی دا ذکر قرآن میں حدیث میں، پھر جدو قرآن دا باغی ہے حدیث دا باغی پھر کون ہویا؟ اسی ولی نو ولی سمجھنے ہیں۔ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ نو نا اس طرح لاتتے ایک پھوڑا نکل آیا، بڑا خوفناک اور درد کر رہا ہے، ڈاکٹروں نے چیک کروایا، ڈاکٹر کہنے لگا آپریشن ہوئے گا، اور گل انہوں نے کوئی نہیں ہوندی، آپریشن ہی ہوئے گا، باویں کوشش کردے ہی نہیں کرما والے، جلدی جلدی مطلب آپریشن کر چھڑ دے، کارن ایک مطلب آپریشن بچہ پیدا ہو گیا، آپریشن پھر بھی ہو گیا، بچہ اللہ لوں ساڑھے علاقے دا واقعہ ہے، پھر ان تے کیس ہو گیا سی، بچہ پیدا ہو گیا تو مطلب موڑ بھی آپریشن ہو گیا، انہوں نے آخیا جی یہ کی ہویا ہے، انہوں نے آخیا جی بچہ پیدا ہو گیا سی، نشے دا ٹیکہ لا کے پھر بھی آپریشن کر تو احساس پیدا کرو میرے دوستو، کیونکہ ڈاکٹر بہت اہم آدمی ہے جن دے کول اسی پردہ بھی نہیں سمجھو کروان دے، اور ایک عزتاں دا مالک ہونا چاہیے، حوصلے والا ہونا چاہیے، خیر خواہ ہونا چاہیے۔ بہرحال کہنے لگے آپریشن ہوئے گا، کہیں آپریشن میں کروا نہیں سکتا، درد بڑی، کہیں درد نہیں ہوئے گی، کہیں کیویں ہو سکتا ہے کہ بندے دے لات نو چیریا جاوے تو درد کیویں نہ ہوئے، کہیں جو ہوئے گی نہیں، کہیں کی ہوئے گا، کہیں نشہ لا دوں، کہیں اللہ صلاتا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى۔ میں اس واسطے نشہ نہیں لانا کہ اللہ قرآن کہندا کہ جڑا بندہ نشہ کھا پی لوے، نشہ لے لوے، نشہ استعمال کر لوے، اور نماز دے قریب بھی نہیں جا سکدا، اتنا گندا ہے عمل نشے والا کہ اللہ اتنی اہم عبادت تو روک چھڑدا ہے، کہندا میں تے عبادت کرنا بہت زیادہ نماز والی، مینوں تے نشہ عبادت نماز والی دا، کہندا کیویں، کہندا جدوں میں نماز پڑھ رہا ہوں میں اشراق، نماز اشراق بھی ہوندی ہے، سورج نکلن تو بعد
اگر 4 رکعتاں پڑھ لو گے 2 کر کے تو کیا فائدہ ہوئے گا؟ ذرا سن لو فائدہ کی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ نماز اشراق پڑھدا ہے سورج نکلن تو بعد ہوندا ٹائم شروع ہوندا تقریباً 10 بجے تک، کاروبار کرتے رہو، جدو ٹائم لگ جائے 9 بجے پڑھ لو، 8:30 پڑھ لو، 9:45 پڑھ لو۔ فرمایا فائدہ کی ہوئے گا نماز اشراق دا، کیونکہ میرا موضوع نماز ہے۔ نماز اشراق دا یہ فائدہ ہوندا ہے کہ 360 جوڑ دا صدقہ ہو جاندا ہے۔ جدو صدقہ ہو جاندا ہے تے اللہ بڑیاں بڑیاں زمائشاں تو بھی بچائے گا، اللہ جہنم دی تکلیف تو بھی بچائے گا۔ اے جے نماز اشراق 4 رکعتاں پڑھنیاں ہیں، 4 2 کر کے، کتنا وقت لگے گا؟ گھنٹہ تو لگتا ہی ہونا نا، 4 رکعتاں دا کتنا ٹائم لگتا؟ صرف 7 منٹ یا 10 منٹ۔ فرمایا 10 منٹوں تو بعد اتنا بڑا ثواب ہو جائے گا۔ فرمایا جڑا نماز اشراق پڑھے گا وہ جڑے دنیا دے اندر پھسے ہوئے کامن بیچارے دے، وہ کدی لاہور جا رہا ہے، کدی کراچی جا رہا ہے، کدی کسی عدالت دھکے کھا رہا ہے، وہ دے بیچارے دے جائز کم ہو نہیں رہے، کیونکہ بڑیاں سفارشاں کوئی نہیں، پیسہ روپیہ کوئی نہیں، حالات بڑے خراب ہیں اس بیچارے دے، لیکن کم جائز ہو نہیں رہے۔ فرمایا نماز اشراق تو شروع کر دے، اللہ سارے کم کر دے گا۔ کیا فائدہ نماز کا؟ اے جے نماز اشراق نفلی تو جڑا فرضی شروع کرے گا ان کا کیا شان ہے؟ فرمایا اور فائدہ کی ہے؟ فرمایا اے فائدہ ہے کہ اتنے حالات خراب ہیں، ہر پاسے پریشان بندہ ہے، اور رات بھی پریشانی ہے، دن بھی پریشانی ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ اللہ کو دعا کرو کہ یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت کرے۔ اگلی گل بھی سن لے کہ خوشخبری سن لو، ملک پاکستان دی میرا اللہ حفاظت کرے گا کہ انشاءاللہ؟ کیوں کرے گا؟ 2 وجہ۔ ایک تو جدو ملک پاکستان بنایا گیا سی، اللہ اے محل میں تعمیر نہیں ہویا، اے پاکستان محل بنے تے ایویں نہیں بنیا، او اے اٹا تے گارے دا نہیں ہے، او ساڈے بزرگاں دا خون تے ہڈیاں دا گارا بنیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے نیک بزرگاں نے شہادتاں دتیاں تا ملک پاکستان مار وجود وچ آیا ہے۔ لیکن اگلی گل سنو، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جڑا کلمے دے نام تے بنیا ہوئے، واحد پاکستان ہے جڑا کلمے دی بنیاد تے بنیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ تے کدی میرا رب اپنے کلمے دی لاج ضرور رکھے گا، کدی توہین نہیں ہوئے گی انشاءاللہ۔ ملک پاکستان دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکے گا، لیکن دعا کرن دا حق بندا ہے کہ اللہ دشمناں نو ختم کر، ان دی حفاظت کر۔ اگلی گل سن لو میرے بھائیو، ذرا غور کریا ہے، توجہ کریا ہے میرے بھائیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا نیک بندہ کہندا ہے نشہ نہیں لانا، نماز نہیں پڑھنی، پھر وہ کہندے پھر کی کرنا کہ اشراق پڑھنا۔ ہن اشراق دس رہا سی، اشراق دا کی فائدہ ہے؟ فرمایا جڑا بندہ اشراق پڑھدا ہے، حالات جتنے بھی خراب ہیں، گولی چل رہی ہے، باہر بڑا بڑا حملہ ہو رہا ہے، بندہ گھروں باہر آندا انہوں پتہ نہیں ہے، فرمایا اشراق دی نماز پڑھی ہوئی ہے، اوندا وال بھی ونگا نہیں ہو سکے گا، وہ جدو فوت ہوئے گا منجی تے تبھی موت مرے گا۔ اے اشراق دا فائدہ ہے۔ محفوظ ہونا چاہتے ہو کہ نہیں اپنے آپ نو؟ پورا پاکستان اشراق شروع کر دے، مینوں قسم رب دی ہے ملک پاکستان میں امن شروع ہو جائے گا۔ اے نبی دی بات ہے، کدی غلط نہیں ہو سکتی۔ اشراق 4 رکعتاں، حکمران بھی پڑھے، عوام بھی پڑھے، چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، سنی پڑھے، وہابی پڑھے، بریلوی پڑھے، دیوبندی پڑھے، شیعہ پڑھے، غریب پڑھے، امیر پڑھے، کاری پڑھے، ان پڑھ پڑھے، اور چھوٹا پڑھے، بڑا پڑھے، او بھائی عربی اجمی سارے شروع کر دیو، پوری دنیا چمن آ جائے گا۔ اے میرے نبی نے کیا ہے؟ ساری غلطی ہو سکتی ہے پر محمد پاک دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اشراق شروع کر دو دوستو، نہیں سارا ملک پڑھدا تو چلو کوئی گل نہیں، تو تے شروع کر دے جن نے آج جمعہ پڑھیا ہے، اور پڑھو گے اشراق کا 4 رکعتاں سورج نکلن تو بعد 2 کر کے۔ اگلی گل سن لو، سبحان اللہ ہو سکتی ہے ایڈوانس کے نہیں؟ اگر کہے کھو سبحان اللہ، سمجھ میری بولی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ کرے۔ فرمایا جڑا اشراق پڑھدا ہے نا 4 رکعتاں، 10 منٹاں تو بعد ایک حج ایک عمرہ،
چس آئی جے کہ نہیں؟ جڑا پورا سال اے نماز پڑھدا رہے اشراق، او حاجی بھی ہے، او عمرے والا بھی ہے، تے 360 دن بندا ہے، 360 حاجن ایک سال دے۔ اگلی گل سن لو، جڑا حج کر کے آمدے نا ہو سکتا ہے قبول نہ ہویا ہوئے، فرمایا اے حج مقبول ہے، کیونکہ ان دے اندر پیسے دا مسئلہ ہے، ان دے اندر پیسے دا مسئلہ ہی نہیں، تے پیسہ آ جاوے غلط، بندہ جاوے حج پہ، اللہ دا نبی فرماندا ہے بندہ کہندا لبیک، اللہ دا فرشتاں دا لا لبیک، تیرا حج نہیں، کیوں نہیں؟ تیرا حرام ہے پیسہ، تیرا حرام پہننا، تیرا حرام کھانا، تیرا حرام سونا بانا، اس واسطے ٹھیک نہیں۔ ان دے اندر پیسے دا مسئلہ ہی نہیں، پکے پکے بہترین الحاج بننا چاہتے ہو تو اشراقاں بنو، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ ہائے ہائے، اے اشراق دی نماز مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ پڑھ رہا، تے ڈاکٹروں کہنے لگے آ جانا، ڈاکٹر آ گئے، اے اللہ دا ولی قرآن پڑھی جا رہے ہیں، نالے روئی جا رہے ہیں، نالے اشراق پڑھی جا رہے ہیں۔ آئیو میرے بھائیو، کتنا وقت لگا ہوئے گا آپریشن تے، انہوں نے آپریشن کیتا، او پٹیاں کر چھڑیاں، کامیاب آپریشن ہو گیا، اجے نماز دے اندر ہی کھڑا ہویا عبداللہ روپڑی، اللہ دا نیک بندہ ولی، ہائے ہائے آئے جے اللہ دا ولی، اللہ اکبر۔ جدو نماز تو فارغ ہو گئے، کہنے لگے او ڈاکٹرو تسی میرا آپریشن کیوں نہیں کیتا؟ آئے او کہنے لگے اللہ دی قسم سے آپریشن کر چکے ہیں، ذرا ویکھو تو صحیح اپنی لات تلے پٹیاں لگیاں پیاں، اے آپریشن تو بعد ہی لگیاں۔ کہنے لگا مینوں اتنی درد بھی نہیں ہوئی کہ ستے پے بندے نو کیڑی چک مار جائے۔ او کیوں بلا؟ کہندا ہے کہ جدوں میں نماز شروع کر دینا میں سارے پاسوں ہٹ کے میری صرف اللہ لے توجہ ہو جاندی ہے۔ کدی ویکھیا نہیں نے کہ ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن ویندا بھی پیا، ستا بھی نہیں ہے تے گڈی وج جاندی ہے یا کتے چلی جاندی، کیوں؟ ان دی توجہ ہور پاسے ہو جاندی ہے، او ڈرائیواں گلو توجہ ہٹ جاندی ہے۔ او کہندا کہ میں جدوں نماز پڑھنا ساریاں توجہ ختم، اللہ اللہ مینوں تا درد نہیں ہوتی۔ آئے نمازی جنتی ہے، ٹائم ہی رہ گیا 15 منٹ۔ آخری گل میری، ویسے موضوع بڑا طویل ہے، آخری بات سن لو، آخری بات۔ قیامت والے دن میرا اللہ ایک سوال کرے گا ہر مسلمان، کافرانو کی کرنا ہوتا مطلب ہے، اللہ مسلمانوں ایک سوال کرے گا۔ اس طرح اللہ پاک کرسی تے بیٹھا ہوئے گا، اپنی پلی نو سامنے ظاہر کر دے گا، اس طرح پلی نو سامنے ظاہر کر دے گا، اور اللہ کہے گا میری پلی نو سجدہ کرو، میری پیلی نو، کیونکہ ہر بندے دی مسلمان دی خواہش ہے نا جنتی، تھوڑی خواہش ہے نا جنتی، جنت جانا چاہیے نا، ہاں جنت جانا چاہتے ہو تو پھر آئے سوال دا ایک جواب یاد رکھو۔ اج اے انج سمجھو کہ میں تانوں سوال دس رہا، جواب تیرے عمل نے دینا قیامت نو۔ تے اگلی گل سن لو، نہ وہابیاں نو تقریر ہے نہ سنیاں نو، سب نو تقریر دی اج دی جمعے دی۔ اللہ اس طرح بیٹھ جائے، قرآن کہندا ہے اللہ کہے گا سجدہ کرو، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون۔ اللہ کہے گا جدو قیامت دا دن آئے گا، اللہ پاک اپنی پلی نو سامنے کر دے گا، اللہ کہے گا او جنت جان والو، خواہشاں کرنے والو، ذرا میری پلی نو سجدہ کر دیو، جیڑا سجدہ کر لے گا وہ جنت میں، جیڑا نہیں کرے گا وہ جہنم میں۔ تسی کہو گے تو سوال ہی بڑا آسان ہے، جتھے مرضی سجدہ کرا لو، اسی کدی جھجکے آئے، ہر جگہ تے بھی نہیں ہر جگہ تے بھی نہیں ہے، بس سجدہ اللہ نو ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو قیامت والے دن جدو یہ سوال ہوئے گا، اندا جواب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تسی کہو گے کیویں مشکل ہو جائے گا؟ وہ جویں قبر سوال مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تسی کہو گے یہ بھی کوئی جواب ہے؟ میں کہاں گا میرا رب اللہ ہے، جنہ ساری عمر اللہ دی مننی نہیں، وہ کہے گا مینوں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے۔
اے مشکل جواب ہوئے گا، مشکل۔ اللہ کہے گا میری پیلی نو سجدہ کر دے ہو، لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا وہ بندہ جنہ کدی نماز نہیں پڑھی ہو۔ لوگوں آئی تو باہر نماز شروع کر دے ہو، جنہ کدی نماز نہیں پڑھی وہ بڑا جلدی یکدم دوڑے گا اور اللہ دی پیلی نو سجدہ کرنے دی کوشش کرے گا، لیکن ان دی کمر انج ہو جائے گی جی میں تختہ یا سریا ہے، جھک نہیں سکے گی کیونکہ ساری عمر اللہ دے سامنے جھکی نہیں ہے۔ اللہ پتہ پھر لگے گا کہ نماز کیویں نہیں پڑھی تھی۔ اللہ کہے گا ہو جا سائڈ پہ، ہو سائڈ پہ۔ اکھاں پٹیاں رہ جان گیاں، جسم کمبن لگ جائے گا۔ بڑا سمجھان دے آن مولوی نماز پڑھدا ہی نہیں سی، میرا وقت نہیں ہے، میرا وقت نہیں ہے۔ تیرا وقت کی نہیں ہے؟ آخر میں کام کر رہا ہے، نماز کوئی کام نہیں۔ سارے دنیا دے کام تباہ ہو جان برداشت کر، نماز نہ برداشت کرنی چھڑنا۔ کیوں؟ نماز تو بعد جنت ملے گی، جنت مجبوری ہونی چاہیے مسلمان دی، تیری میری مجبوری ہے کم۔ نیک بندیاں دی مجبوری سی جنت، تا نیک بندہ نماز نہیں چھڑدا۔ اچھا اے سائڈ تے ہو گیا، دوسرا بندہ کون آئے گا؟ جڑا نمازاں پڑھنے والا ہے۔ ہن ذرا غور کریا، نمازاں پڑھنے والا آئے گا، نمازاں پڑھنے والا نمازی۔ اللہ کہے گا کر میری پیلی نو سجدہ، لیکن نمازی نہیں کر سکے گا۔ لا یستطیعون، او اللہ نو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تھوڑے ذہن سوال آئے گا جڑا نماز نہیں پڑھدا واقعی ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی سی، جڑا نمازی ہے کیوں نہیں سجدہ کرے گا؟ اس واسطے کہ وہ پابند نہیں ہے نمازاں دا، کدی دو پڑھدا ہے تین نہیں پڑھدا، کدی تین پڑھدا دو نہیں پڑھدا، کدی چار پڑھدا ایک نہیں پڑھدا، کدی پانچ پڑھدا کدی ایک بھی نہیں پڑھدا، اور ڈب کھڑبا نمازی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اٹھاؤ طبرانی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا نمازاں نو اس طرح پڑھدا کدی نہیں پڑھدا، کدی پانچ کدی ایک بھی نہیں، فرمایا وہ قیامت والے دن صدیق اکبر نال کھڑا نہیں ہوئے گا، عثمان نال کھڑا نہیں ہوئے گا، عمر نال کھڑا نہیں ہوئے گا، علی مرتضی نال کھڑا نہیں ہوئے گا، نبی پاک نال کھڑا نہیں ہوئے گا۔ ایو رنگا ڈب کھڑبا نمازی فرعون نہ کھڑا ہوئے گا، فرعونی۔ اے حدیث جے انجنا سمجھنا کہ نماز پڑھنے والے ہیں، نہیں، 5 وقت ہی نماز پڑھنی پاؤنی ہے۔ قرآن کہندا نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ فرمایا نماز قائم کردا ہے، رکوع کرنے والے نہ رکوع کردا۔ معنی کی ہے؟ ایندا معنی اے جماعت نہ نماز پڑھدا ہے، اکلے بھی نماز نہیں پڑھنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبی نہ صحابی کہندا اجازت دے دو میں نماز گھر نہ پڑھ لی کراں۔ فرمایا ڈگ پونا، فرمایا ڈگ پو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، لیکن نماز مسجد تے آنا پائے گا، کیونکہ قرآن کہندا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے نہ رکوع کرو، با جماعت نماز پڑھنی ہے۔ پھر قرآن کہندا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ قرآن کہندا وقت نہ نماز پڑھنی ہے، وقت نال۔ ٹائم ہو گیا ہے، اچھا دکان تے کھڑا گاہک آ گئے، اودے جنت دی گاہکی لگی کھڑی ہے، دنیا مردار لے رہا، مردار دنیا، جنت پیاری نو چھڑ رہے۔ اذان ہو جائے پیچھے جتنا کاروبار ہوئے گا حرام۔ اللہ نے ساتھ لیا جس رب نے تینوں دکاناں دتیاں، کاروبار دیتے، زندگی دیتی، جوانی دیتی، صحت دیتی، اس رب دا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کہے میں جو تیرا مالک ہاں، تسی سارے میرے غلام تے نوکر ہو۔ تے اللہ نو آندا ہے اللہ تو ضرور ہے بڑا، میں تیرا غلام ہی ہاں، لیکن مننی ایک بھی نہیں۔ 5 ٹائم بلاندا ہے میرا رب، کہندا کاروبار تو ٹائم نہیں لگدا، اللہ تیری نہیں مننی۔ کنی ویسے دلیری، اللہ میں نہیں مننی۔ توبہ اے او نمازی ہے کہ جڑا کدی پڑھدا سی کدی چھڑدا سی، ہائے ہائے، کدی وقت پڑھدا کدی وقت تو لیٹ پڑھدا۔ فرمایا منافق کون ہے؟ جڑا نماز نو ٹائم نال نہیں پڑھدا۔ اللہ او نمازی ہے منافق، تے منافقاں دا جنت ٹھکانا ہے؟
سب تو تھلے جہنمی منافق ہوئے گا۔ اور گل سن لو میرے بھائیو، اے نمازی ڈب کھڑبا بھی رد ہو جائے گا، یہ بھی کمر سری طرح ہو جائے گی، اللہ کہے گا ہو جا سائڈ پہ، موک لینا میں آج تھوڑے نال۔ تو نمازاں نو تماشا سمجھنا، پڑھ لی نہ تے نہ صحیح، اے میرے قانون مطلب ایویں ہی سی۔ ہائے آج اللہ غصے چاہے، آج اللہ پوچھتا ہے، پھر بندہ آ جائے گا، او توجہ کرے مسلمانوں، میں اصل نمازیاں دی اصلاح کرنا چاہنا، او پھر وہ آئے گا جڑا 5 ٹائم نماز پڑھنے والا کدی بھی زندگی دے اندر نماز چھڈی نہیں ہے، جدو اللہ دے سامنے آئے گا وہ بھی رب دی پلی نو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ ہن سوال پیدا ہوئے گا تھوڑے ذہن وچ کہ یہ تو نمازی سی، 5 وقت ہی پڑھدا ہے، کدی چھڑدا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کرے گا؟ نمازاں دا پڑھدا سی بڑیاں زبردست، 5 وقت ہی پڑھدا جماعت نال، لیکن نماز پڑھدا سنت دے مطابق نہیں، او عمل کدی بھی قبول نہیں ہے۔ او سارے دنیا دے اندر ولی آئے، او پیر آئے، مرید آئے، عالم آئے، قاری آئے، خطیب آئے، امام آئے، محدث آئے، پروفیسر آئے، بڑے بڑے نیک آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، لیکن سارے دین دے وکیل ہیں، دین دا جج صرف محمد کریم ہے۔ اگر جج دا فیصلہ نہ ہویا ہوئے کدی منظور نہیں، تیرا مسئلہ بھی آئے ہائے جج دا فیصلہ نہیں آیا، میرا مشورہ رد ہو گیا، اللہ اللہ جج محمد نو سمجھیا نے، پھر نبی کو پوچھ کے نماز پڑھنی پائے گی، صلو کما رأیتمونی، اتار رد ہو گیا۔ نمازی بڑا سی پر سائڈ پہ، تو اپنے نماز پڑھدا رہا، تینوں پتہ نہیں سی تیرا نمونہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اے صرف ایتا سندا ہی رہا سی، نبی نو نمونہ بناندا ہی نہیں سی۔ اگر تینوں نبی پاک نمونہ نہیں ہے، نماز ایو جی قبول ہے نہیں، رد ہو جا خیر پہ۔ پھر آئے گا وہ بندہ جڑا 5 ٹائم دا نمازی ہے، جماعت نہ پڑھدا ہے، وقت نہ پڑھدا ہے، سنت دے مطابق، سن رہے ہو، سنت دے مطابق نماز پڑھدا ہے، سنت دے مطابق جویں نبی پاک آندا اوویں ہی پڑھدا ہے، لیکن اونوں بھی اللہ کہے گا ہٹ جا پیچھے، اون دی بھی کمر سری طرح ہو جائے گی، ہو جا سائڈ پہ۔ ہن سوال پیدا ہوئے گا فاروق آباد دے باسیو، ہر بندے دا اپنا مطلب انداز ہے، میرا نماز دا انداز اینجی ہے، موضوع نماز ہے، پریشانی نمازیاں نو دے رہا، وہ بھی سائڈ تے ہو جائے گا، سنت دے مطابق پڑھ رہا ہے، 5 ٹائم پڑھ رہا ہے، پابندی نال پڑھ رہا ہے، جماعت نال پڑھ رہا ہے، لیکن کمر سری طرح ہو جائے گی، ہو جا سائڈ پہ۔ کی کروں اے یاسین بلوچ اج ساڈا کروں کی ہے، تھوڑی صلاح کروں اللہ دی قسم، اور میں تانوں نہ جہنمی بناویں آیا نہ جنتی بناویں آیا، میری تقریر نال کوئی جہنمی جنتی نہیں بنے گا، یہ تے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن فکر دلاویں آیا، فکر۔ میں شروع تو کیا نا نمازیاں دی اصلاح، اے کیوں؟ یہ تو سنت دے مطابق پڑھ رہا سی، اے تارا دویا ہے، اے بڑی ٹک ٹک کے پڑھدا سی تے پڑھدا سی ریاکاری کر کے، اللہ کہندا اللہ والا عمل قبول ہوئے گا، ریاکاری والا رد، باویں وہابی ہے باویں سنی ہے، عمل رد۔ قرآن کی کہندا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، ہائے واہ میرے رب کیسا قرآن دیتا ہی سانو، ہر گل نہیں سمجھا رہے۔ فرمایا نماز للہ، اے نماز بندیاں واسطے آئی، لوگ تینوں نمازی کمیں کیڈا چنگا نمازی ہے، لوگاں کہہ دیتا سی نمازی حتا جتی بڑا سونا نماز پڑھدا ہے، تیرے دل وچ ریاکاری آئی، ہاتھ جاؤ لوگو تیری نماز بھی نہیں قبول آئی، تیری اس طرح سب کمر سری طرح ہو جائے گی، چل تو بھی جہنم میں۔ ایک اور دسا نمازی، ٹائم 2 منٹ رہ گیا، ایسا نمازی ہے
جیڑا سنت دے مطابق پڑھدا ہے اللہ والی پڑھدا ہے رضا الہی والی پڑھدا ہے 5 ٹائم پڑھدا ہے اللہ ترین نماز پڑھدا ہے پابندی دے نال پڑھدا ہے لیکن جدو اللہ کہے گا میری پلی نو سجدہ کر لا یستطیعون او بھی اللہ نو سجدہ نہیں کر سکے گا گل کی ہے کیونکہ وہ نماز سونی سی ان دے اندر رضا الہی بڑی سی لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے تیری نماز بھی رد اگر عقیدہ توحید نہ ہویا لوگو سن لو ایک نماز نو روندے ہو کوئی عمل بھی منظور نہیں ہونا عقیدہ توحید ہوئے ہن سنو کیڑا جنت میں جائے گا نمازی عقیدہ توحید ہوئے سنت مطابق نماز ہوئے اللہ والی نماز ہوئے ریاکاری تو پاک 5 ٹائم نماز ہوئے وقت نال نماز ہوئے جماعت نال نماز ہوئے خشوع والی نماز ہوئے اللہ کہندا سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو آؤ سنو اینڈ سنو اے نمازی جنتی ہے اے نمازی پھر سن لو توحید سنت دے مطابق کنیاں چیزاں اللہ دی رضا جماعت کے ساتھ خشوع خضوع وقت نال الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ کہندا تو خاص نمازی ہے تے تینوں عام جنت نہیں ملے گی وی آئی پی جنتا مہمان بناواں گا فردوس میں آئے جنتی فردوس کا ہوگا آخر دعوانا اور رویہ راضی